سورہ رحمان شریف آیت نمبر 37 رکوع نمبر 12۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ صدق الله مولانا العظيم وصلوا على الحبيب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وعترته أجمعين۔ برادران ذی قدر، آج کی تلاوت کردہ آیات طیبہ میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر اور مجرم قیامت کے دن کیسے پکڑے جائیں گے اور اس دن وہ کیوں کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ہم دنیا کی کسی عدالت میں بھی جاتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں اور بالخصوص پاکستان کی موجودہ پوزیشن میں جب کوئی بندہ عدالت کا رخ کرتا ہے تو فوراً اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں یا تو کوئی تگڑا وکیل کر لوں گا یا کوئی جھوٹی گواہی دینے والا آ جائے گا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ قاتل بری ہو جاتے ہیں، کسی نے پیسہ دے لیا، کسی نے اچھا وکیل کر کے جھوٹا بنا بنایا کیس جیت لیا، کسی نے جھوٹی گواہیوں پر کیس کے فیصلے کروا لیے، بچنے کی امید ہوتی ہے۔ عدالت جانے والا اس کرپٹ نظام میں ایک سہارے کے ساتھ جاتا ہے۔ رب کریم بندے کے ذہن سے یہ بات نکال رہے ہیں کہ یہاں تو تم نے دو نمبری کر لی، ادھر تو تمہیں کوئی نہ کوئی جھوٹا گواہ مل گیا، کوئی ایسا وکیل مل گیا، کوئی ایسا جج مل گیا، تم نے پیسے دیے، تم نے تاوان دیا، تم نے زمین کے بدلے سودا کر لیا اپنی جان کا، کسی نہ کسی طرح تم بچ گئے۔ میری عدالت میں آؤ گے، جب میں گرفت کروں گا کوئی گنجائش نہیں، پھر مت سوچنا، مت سمجھنا کہ وہاں سے تمہیں کسی طرح رستگاری مل سکے۔ تو فرمایا پہلے تو منظر بیان کیا، اور یہ منظر قرآن عظیم میں 3 مقامات پہ بیان ہوا۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، پھر جب پھٹ جائے گا آسمان، فَكَانَتْ، اور ہو جائے گا، وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جیسے رنگا ہوا سرخ چمڑا، رنگے ہوئے سرخ چمڑے کی طرح اس کی کیفیت ہو جائے گی، جو آج اتنا مضبوط ہے کہ کوئی اس کے گرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ آسمان پھٹ جائے گا اور رنگے ہوئے چمڑے کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ بات یہاں بھی انعام کی کہ وہاں بھی اللہ کی مہربانی سے بات بننے والی۔ فَيَوْمَئِذٍ، بس اس روز، لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ، لا یسأل، نہیں سوال کیا جائے گا، عن ذنبہ، اس کے گناہ کے بارے میں، انسن کسی انسان سے، ولا جان یا کسی جن سے۔ اللہ نہیں پوچھے گا کہ بتا واقعی تو نے یہ گناہ کیا بھی ہے کہ نہیں، اسے گواہیوں کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ دنیا کی عدالتیں تھیں جہاں تم جھوٹ موٹ سودے کر لیا کرتے تھے۔ اس روز تو کیفیت یہ ہوگی کہ کسی انسان اور جن سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، سوال نہیں کیے جائیں گے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا نہیں ہے کہ اللہ کریم کتاب زندگی ہی نیکوکاروں کے دائیں ہاتھ میں دے دے گا اور بروں کے بائیں ہاتھ میں دے دے گا۔ دائیں ہاتھ کا مطلب ہوگا بازی جیت گئے، بائیں ہاتھ کا مطلب ہوگا بازی ہار گئے، وہیں فیصلہ ہو جائے گا۔ اور پھر جب وہ کتاب زندگی کھلے گی تو جو کوئی انکار کرے گا اس کے اپنے وجود سے اس کی گواہی آ جائے گی، اعضاء اس کے خلاف گواہ بن جائے۔ تو فرمایا ہم سوال نہیں کریں گے، پوچھیں گے نہیں کہ بتا تو نے یہ گناہ کیا کہ نہیں،
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ تو یا اللہ جب پوچھے گا نہیں تو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ گناہ گار ہے؟ فرمایا یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ، مجرم پیشانیوں سے پہچان لیے جائیں۔ کتاب جب بائیں ہاتھ میں آئے گی نا تو چہرہ پوری داستان پڑھ دے گا، پیشانی پوری داستان پڑھ دے گی۔ یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ، اپنے چہروں سے مجرم پہچان لیے جائیں گے، بالکل اسی طرح کہ جب کوئی رنگے ہاتھوں پکڑا جائے، اس کے پاس نکلنے کا کوئی راستہ، چہرہ اتر جاتا ہے، ہاتھ پھول جاتے ہیں، سانس اکھڑنے لگتی ہے، ہو جاتا ہے ایسے کہ نہیں ہوتا؟ کہا وہاں بھی کیفیت یہ ہوگی، مجرم اپنے چہروں اور پیشانیوں سے پہچانے جائیں گے۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، اللہ فرماتا ہے چلنے کی طاقت نہیں ہوگی، اجازت بھی نہیں ہوگی، اب چل کے نہیں جائیں گے۔ فرمایا یُؤْخَذُ، پکڑا جائے گا انہیں، بالنواسی، پیشانی کے بالوں سے، اور گھسیٹ کر لے جایا جائے گا، والاقدام، یا قدموں سے پکڑ کر، یعنی یا ماتھے سے پکڑ کے یا پیروں سے پکڑ کے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جائے۔ یہ اب کیا ہو رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جب تم نے میری نہیں مانی تھی نا تو تم بھی ہٹ دھرم تھے، تو اب میں تمہیں اس کا بدلہ دے رہا ہوں، تمہارے اپنے کیے کی سزا تمہیں مل رہی ہے۔ آج یہاں تمہاری توہین ہوگی، اب تم گھسیٹے جاؤ گے، اس وقت سے بچ جاؤ جب تمہیں پورے عالم کے سامنے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا جائے۔ کتنا سخت لمحہ ہو۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، پس انہیں پکڑ کر کھینچا جائے گا پیشانی کی بالوں اور ٹانگوں سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ اور ساتھ ساتھ جو لے جا رہا ہوگا وہ کیا کہے گا وہ بھی بیان کر دیں۔ جو پکڑ کے گھسیٹ کے لے جا رہے ہوں گے جہنم کے دروغے اور فرشتے، وہ کہیں گے ہٰذِہِ جہنم التی کنتم یکذب بہا المجرمون، یہ ہے وہ جہنم جس کا مجرم انکار کیا کرتے۔ ہم کہتے تھے کوئی پکڑ نہیں، کوئی گرفت نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، ہم تو موج میلے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ یہ ہے وہ جہنم جس کا مجرم انکار کیا کرتے تھے۔ یطوفون بینہا و بین حمیم آن، وہ گردش کرتے رہیں گے جہنم اور گرم کھولتے ہوئے پانی کے درمیان، جو حمیم آن، جو از حد گرم ہوگا، کھولتا ہوا پانی۔ جب جہنم کی آگ کی طرف جائیں گے، سامنے سے آگ پڑے گی، شدت پیاس سے پانی کے لیے بھاگیں گے، پیچھے آئیں گے تو پانی ہوگا لیکن کھولتا ہوا۔ اب چاہیں گے کہ پی لیں اور پئیں گے تو وہ جسم کے ٹکڑے کر دیں۔ یہ وہ کیفیت ہے جو رب کریم نے کئی مقامات پہ قرآن عظیم میں بیان کی اور سورہ رحمان میں کھول کھول کے بیان فرما دی۔ اب بھی کوئی اس جانب جائے، دیکھیں میں اکثر ایک مثال دیتا ہوتا ہوں کہ مجھے کوئی یہ بتائے کہ قاری صاحب اس راستے گھر نہ جانا، سامنے گلی کے نکر پہ ایک بندہ آپ کی طاق میں بیٹھا ہے، وہ آپ پہ فائر کر دے گا، تو مجھے پتہ بھی ہے کہ یہ راستہ قریب ہے، مجھے بتائیں کیا میں اس راستے جاؤں؟ پتہ بھی ہے کہ یہی راستہ میرے گھر کے قریب ہے، لیکن جو ہی مجھے آگاہی ہو جائے گی، خبر ہو جائے گی کہ اس راستے پہ کوئی بیٹھا ہے جو مجھے میری زندگی لے سکتا ہے یا مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، تو مجھے اگر راستہ کہیں سے لمبا بھی پڑے تو میں وہ راستہ بدل لوں گا کہ نہیں بدل لوں گا؟ جب یہاں یہ فطرت ہے، جب یہاں یہ عادت ہے، تو رب کریم تو ایک ایک بات کھول کے بیان کرتا۔ اگر تو نہیں میری مان رہا تو جہنم کے راستے پہ یہ تکلیفیں، جہنم کے راستے پہ یہ مشکلیں تیرے سامنے آئیں گی، اور یہ کہنے والا بھی کون ہے؟ مجھے آپ کہیں تو آپ جھوٹے ہو سکتے ہیں، میں آپ سے کہوں میں غلط ہو سکتا ہوں، ممکن ہے میں آپ کو ڈرانے کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن یہ تو رب کی بات ہے۔ یہاں تو یہ قصہ ہی کوئی نہیں کہ شاید تمہیں ڈرانے کے لیے کہا جا رہا ہے، نہیں، یہ حقیقت بیان ہو رہی ہے اور ایسا ہی ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں کبھی بدلہ نہیں کرتی، جو فرما دیا گیا ویسا ہونے والا ہے۔ تو اب جب مجھے پتہ چل گیا کہ اس راستے پہ میری زندگی کا خاتمہ ہے، یہاں مجھے سختی ہے، یہاں میرے لیے آگ ہے، یہاں میرے لیے بہت زیادہ انسلٹ اور ذلت ہے، اب میں نے پھر اگر اسی ذلت والے راستے کا انتخاب
کیا ہوا ہے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی سیرت سے، میں پھر شیطان کے راستے کی طرف دوڑتا ہوا جا رہا ہوں، تو پھر مجھ جیسا بدبخت اس سے بڑھ کے اور کیا بیان ہو؟ پوری کیفیت بیان کر دی جہنم، روز محشر سختی کیسی ہوگی، جہنم کیسی ہوگی، پکڑ کس انداز سے آئے گی۔ فرمایا یطوفون بینہا و بین حمیم آن، وہ گردش کرتے رہیں گے جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان، ادھر جائیں گے تو کھولتا ہوا پانی، ادھر جائیں گے تو سامنے آگ ہوگی، کوئی راستہ بچنے کا نہیں ہوگا۔ کن کی بات ہے؟ جو نافرمان، جنہوں نے اللہ کی ایک نہیں مانی۔ اللہ فرماتا ہے پھر وہ وقت آنے والا ہے جب میرے ہاں سے معافی کی امید نہ رکھنا اگر تم ہٹ درم ہو کے آئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو، یہ ساتھ ساتھ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر تم انعامات پر انکار نہ کرو، یعنی نہ شکرے نہ بنو، تو اللہ بھی تمہارے ساتھ کسی قسم کی تکلیف زیادتی نہیں فرمائے، کوئی دکھ تمہیں نہیں دے گا، کوئی پریشانی تمہیں، کسی پریشانی سے تمہیں دوچار نہیں کرے گا۔ لیکن اگر تم ہٹ درم ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے تم پہ ظلم نہیں کرنا، پھر تم نے اپنے اعمال کی سزا کاٹنی، اپنی بدعمالیوں کی سزا کاٹنی، اس سے پہلے کہ رب کی گرفت تم پر آ جائے اور وہ رب کریم تمہیں اپنے عذاب سے دوچار کرے۔ اس کی مان لو، نافرمانی چھوڑ دو اور فرما بردار بن کے اور اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں آ کے اپنے لیے اپنی قبر، اپنا حشر اچھا کر لو اور اس کے انعامات پر شکر گزار بن جاؤ۔ وما علینا الا البلاغ۔